بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں اور سنیں گے مسلمانوں کی عیدیں۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی عیدیں۔ سوال: سال میں کتنی عیدیں ہیں؟ جواب: سال میں 2 عیدیں ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سوال: یہ دونوں عیدیں کب اور کن مہینوں میں منائی جاتی ہیں؟ جواب: عید الفطر ماہ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد 1 شوال المکرم کو منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ ماہ ذی الحجۃ الحرام کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ سوال: ان دونوں عیدوں پر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جواب: ان دونوں عیدوں پر مسلمان خوشیاں مناتے ہیں۔ مثلا عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ اس دن رنگ برنگے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ نماز عید پڑھنے سے پہلے غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے فطرانہ دیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کو عید قربان اور بقر عید بھی کہتے ہیں۔ اس موقع پر نماز عید کے بعد راہ خدا میں جانوروں کی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ سوال: کیا ان دونوں عیدوں کے علاوہ بھی کسی دن کو عید کہا گیا ہے؟ جواب: جی ہاں، جمعہ کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے۔ عیدوں کی عید۔ سوال: کیا ان عیدوں کے علاوہ بھی کوئی دن ایسا ہے جس میں مسلمان خوشیاں مناتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، ان 2 عیدوں کے علاوہ۔ جواب: جی ہاں، ان 2 عیدوں کے علاوہ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بھی مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ اس دن اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح صادق کے وقت اس جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، لہٰذا 12 ربیع الاول کو دن مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے، اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شہر و باروبر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی، نہ کوئی شب برات۔ بلا شبہ کون و مکان کی تمام تر رونق و شان اس جانے جہاں محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ 2 جہاں کی، جان ہے تو جہاں ہے۔ سوال: عید میلاد کے موقع پر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جواب: عید میلاد کے موقع پر مسلمان گھروں کو ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی جھنڈوں اور چراغوں وغیرہ سے خوب سجاتے ہیں، اور 12 تاریخ کو میلاد کی خوشی میں جلسے جلوسوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں، جن میں جھوم جھوم کر نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور در و دیوار سرکار کی آمد مرحب کے پرکیف نعروں سے گونج اٹھتے ہیں۔ عیدین کی نمازیں۔ سوال: کیا عیدین کی نماز پڑھنا فرض ہے؟ جواب: جی نہیں، عیدین کی نماز پڑھنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ سوال: کیا عیدین کی نماز پڑھنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے؟ جواب: جی نہیں، عیدین کی نماز پڑھنا سب پر واجب نہیں بلکہ صرف ان لوگوں پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے۔ سوال: کیا نماز جمعہ کی ادائیگی کی طرح نماز عیدین کی ادائیگی کی بھی کچھ شرائط ہیں؟ جواب: جی ہاں، نماز جمعہ کی ادائیگی کی طرح نماز عیدین کی ادائیگی کی بھی شرائط ہیں، اور یہ وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ نماز عیدین و جمعہ میں فرق۔ سوال: کیا نماز جمعہ اور نماز عیدین کی ادائیگی میں کوئی فرق ہے؟ جواب: جی ہاں، نماز جمعہ اور نماز عیدین کی ادائیگی میں بنیادی 3 فرق ہیں۔ نمبر 1، جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور عیدین میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا۔ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عیدین کا نماز کے بعد۔ اگر پہلے پڑھ لیا تو برا کیا مگر نماز ہو گئی، لوٹائی نہیں جائے گی۔ جمعہ کی نماز سے پہلے اذان و اقامت ہوتی ہے، مگر عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے۔ الصلاۃ جامعۃ، نماز عید کا طریقہ۔ سوال: کیا عیدین کی نمازوں اور عام نمازوں کی ادائیگی میں بھی کوئی فرق ہے؟ جواب: جی ہاں، عیدین کی نمازوں اور عام نمازوں کی ادائیگی میں معمولی سا فرق ہے۔ سوال: نماز عید کا طریقہ کیا ہے؟ جواب:
نماز عید کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے نمازی کو چاہیے کہ اس طرح نیت کرے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے مقتدی یہ بھی کہے پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لے، ثنا پڑھے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لے۔ اس کو یوں یاد رکھے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع و سجود وغیرہ کر کے پہلی رکعت مکمل کرے، پھر دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورہ جہر کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ باندھے، اور چوتھی بار یعنی ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ باقی نماز دوسری نمازوں کی طرح پوری کرے۔ سلام پھرنے کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، پھر دعا مانگے۔ پہلے خطبے کو شروع کرنے سے پہلے امام 9 بار اور دوسرے سے پہلے 7 بار اور ممبر سے اترنے سے پہلے 14 بار اللہ اکبر آہستہ سے کہے کہ یہ سنت ہے۔